بسم اللہ. دیکھیں بھائی، الجزء الاول، اعلم ان كل معاملة وجدت بین اثنین. یہاں سے جو ہے نا ابن رشد رحمہ اللہ بیوع کی عقلی تقسیم کر رہے ہیں. عقلی تقسیم، بیوع کی عقلی تقسیم کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو، ان کل معاملۃ، کوئی بھی معاملہ ہے لین دین کا، وجدت جو پایا جائے دو آدمیوں کے درمیان، تین صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی. تین صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہوگی؟ ضرور ہوگی. نمبر ایک، وہ نہیں خالی پہلی صورت یا تو ہوگا عیناً بعین، کہ دونوں طرف سے چیز متعین ہے، متعین کا متعین کے ساتھ، متعین کا متعین کے ساتھ ہے. دونوں یعنی دونوں طرف سے چیز جو ہے نا متعین ہے. مثال میں 10,000 دے رہا ہوں اور آپ مجھے یہ والا موبائل دے رہے ہیں، سمجھے کہ ایک طرف یہ کپڑا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں گندم ہے. کوئی بھی دو چیز لے لے، یا جی میرا یہ موبائل آپ کا یہ موبائل ہے، ان دو کا آپس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ تبادلہ کرتے ہیں. سمجھے؟ چیز متعین ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ سامنے ہے یا سامنے نہیں. دونوں ہو سکتی ہیں. آگے بات آ رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے بھی میرے پاس جو میرے والا جو موبائل آپ نے دیکھا ہے نا، ہاں جی دیکھا ہے. اچھا جی، آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ آپ نے دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں سودا کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ میرے پاس فلاں کتاب آپ نے دیکھی؟ ہاں جی میرے پاس فلاں ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کا کتاب کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ عیناً بعین. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ متعین کا متعین کے ساتھ ہوگا. دوسری صورت، او عیناً بشیء فی الذمۃ، یا متعین چیز کا سودا ہوگا ایسی چیز کے ساتھ جو ذمہ میں ہے. متعین چیز کا سودا ہوگا، ان کیا مطلب؟ ایک طرف تو چیز ہے متعین، دوسری طرف وہ ذمہ میں ہے. ذمہ کی سادہ سی مثال وہ آپ دیکھ رہے جس طرح کہ بیع سلم میں ہوتا ہے. بیع سلم میں مثال کے طور پر میں نے ایڈوانس پیسے دیے ہیں اور آپ سے تقاضا ہے کہ 6 مہینے بعد گندم لینی ہے. اب ٹھیک ہے، گندم تو ہے لیکن یہ تو نہیں نا کہ یہ والی گندم لینی ہے. سمجھ رہی کہ ہاں وہ ذمہ میں ہے. مثال کے طور پر میں جی آپ کو جو ہے نا مثال کے طور پر ایک آدمی کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جی جناب یہ آپ 10,000 روپیہ لو، مجھے 5 مرلہ مکان کرائے کا لے کر دو. اب وہ 5 مرلہ مکان کہیں بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب یہ 10,000 تو متعین ہو گئے ہیں، لیکن آگے والا 5 مرلے کا مکان یہ تو کوئی متعین نہیں ہے. ہاں اس کے ذمہ میں ہے، اس نے دینا ہے، وہ کہیں سے بھی لے کے نہیں، اسی ایریے کے اندر. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو مطلب کیا کہ ایک طرف سے چیز متعین ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ ذمہ میں ہے، وہ متعین نہیں ہے. بات سمجھ رہی کہ دو. تیسری صورت، یا ذمہ کا ذمہ کے ساتھ، یا کیا ہے؟ ذمہ کا ذمہ کے ساتھ ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی دونوں جانبین سے چیز متعین نہیں ہے، جانبین سے چیز متعین نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر جی میں نے آپ کو جو ہے نا یہ جو ہے نا سامسنگ کا فلاں ماڈل جو ہے نا یہ میں آپ کو دوں گا. سمجھے کہ اور آپ نے اس کے بدلے میں جناب مجھے اوپو کا فلاں ماڈل دینا ہے.
بات سمجھے، اس کا آپس میں کیا کرتے ہیں تبادلہ. اب یہ تو طے ہے جی میں سامسنگ فلاں، لیکن یہ تو نہیں نا معین کہ یہ والا بس وہ والا ہونا چاہیے، وہ کہیں سے بھی لے کے آئے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے، جانبین سے ذمہ فی ذمہ ہے. اور بس کر تیری آخری پٹ رہی شاباش ہے. بعد کے دو جی ان کی مطلب ہے تو ان کی مطلب ہے. وکل واحد، اب یہ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ تین صورتیں، یا تو متعین کا جانبین سے چیز متعین ہے، یا ایک جانب سے متعین ہے دوسری جانب سے ذمہ میں ہے، یا پھر جانبین میں کیا ہے، ذمہ کے ذمہ کے ساتھ تبادلہ ہے. اچھا جی. وکل واحد من هذه الثلاث، ان تین میں سے ہر ایک شکل وہ نسیہ بھی ہو سکتی ہے، ادھار بھی ہو سکتی ہے، و اما ناجز، نقد بھی ہو سکتا ہے. عینن بعین، ادھار بھی ہو سکتا ہے، نقد بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح باقی بھی نقد بھی ہو سکتا ہے اور ادھار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو بتایا نا کہ عینن بعین، چیز متعین وہ نقد بھی ہو سکتا ہے یا ادھار بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ کہ چیز کا ہر ایک کو پتہ ہے، دیکھی والی ہے. سمجھ رہی کہ سامنے کرتے نہیں ہے. اچھا. وکل واحد من هذه ایضا، ان میں سے پھر ہر ایک جو ہے نا یا ناجز ہوگی، نقد ہوگا، من الطرفین، دونوں جانب سے، یا پھر نسیہ ہے دونوں جانب سے دو، یا تیسری شکل ایک جانب سے نقد ہے دوسری جانب سے کیا ہوگی، ادھار ہوگی. بات سمجھ؟ تو اب مجموعہ بنے تو اس طرح بیوع کی ٹوٹل کتنے اقسام بن گئی؟ 9 بن گئی. کہ بنیادی طور پر 3 ہو گئی نا. سمجھے کہ نہیں؟ 3 میں سے پھر ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہو گئی، نسیہ یا پھر ناجز، نقد یا پھر کیا، ادھار. پھر وہ نقد یا ادھار جو ہے نا وہ جانبین سے ہوں گے یا ایک ایک جانب کے ساتھ ہوں گے، دونوں جانب سے نقد، دونوں جانب سے ادھار، یا ایک جانب سے نقد اور ایک جانب سے کیا ہو گئی، ادھار. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس طرح کہتا ہے کہ بیوع کی کل اقسام کتنی ہو گئی؟ 9. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اوپر اس نے کہا نا پہلے جز میں کیا بیان کیے گے، تعرف فیہ انواع البیوع المطلقہ، یہ ہے مطلق بیوع کی اقسام. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ شروع میں کہا تھا نا کہ پہلے جز میں ہم کیا بیان کریں گے، مطلق بیوع کی انواع بیان کریں گے. تو یہ مطلق بیوع کی اقسام ہے. قطع نظر اس کے کوئی بھی بیع ہے تو بہرحال ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی ایک شکل ضرور ہوگی. اچھا جی. ہاں تو یہ عقلی تقسیم کی ہے. تو اب اس عقلی تقسیم میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کا حکم بتاتا ہے. کہتے ہیں فَأَمَّا النَّسِيَّةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اگر تو جانبین سے ادھار ہے، کوئی بھی شکل ہے اور جانبین سے کیا ہے، ادھار والی صورت پائی جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی بالفاظ کہ میرا موبائل متعین ہے، آپ کا موبائل متعین ہے. میں کہتا ہوں میں اپنا موبائل کل دوں گا، آپ کہتے ہیں میں اپنا موبائل آپ کو پرسوں دوں گا. تو جانبین سے تعین بھی ہے، نسیہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جانبین سے. تو کہتے فلا یجوز باجماع، یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے. لا فی العین، متعین میں بھی جائز نہیں ہے، ولا فی الذمہ، ذمہ کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. دونوں جانب سے ادھار نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. وہ نہ عیناً جائز ہے نہ ہی ذمہ. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ شکل بن جاتی ہے دین بالدین کی، المنہی عنہ، جس سے منع کیا گیا ہے. دین بالدین کہہ لو، یا حدیث میں اس کو کہا گیا بیع الکالی بالکالی. جیسے کیا کہا گیا، بیع الکالی یہ نیچے اس کی تخریج دی ہے، یہ بیع الکالی بالکالی. سمجھے کہ نہیں؟
شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. بیع الکالی بالکالی روایت سندن کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ کا جو ہے نا یہ فتوی ہے، وہ کہتے ہیں لم یصح فی ھذا الباب شیء، اس مسئلہ میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے کالی بالکالی دین بالدین، لیکن اجماع الناس علی انہ لا یجوز بیع الدین بالدین، لیکن دین بالدین کے باہمی تبادلے کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے. تو کئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ اجماعی ہے، لیکن اس کی جو بیس ہوتی ہے بظاہر وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. اور یہ اسی ہے ایک ہی ہے، دین بالدین کالے بالکالی ایک ہی ہے. اور یہ ایسی ہے جیسے وہ ہے نا کہ پانی کے اندر نجاست چلی جائے، الا ما غیرت لونہ او طعمہ او ریحہ. اب یہ بھی سندن ضعیف ہے، لیکن اس کے مفہوم کے اوپر کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے. سمجھے کہ یہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاوسط کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نقل فرمائی ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے بہرحال یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہے اور اس پر کیا ہے؟ امت کا اجماع. لأنہ الدین بالدین، تو اس کا ذکر کیوں کیا کہ اس کے عدم جواز پر کیا تھا؟ اجماع تھا. تو اس ایک شکل کا جو ہے نا ذکر کر دیا ہے، باقی صورتوں کا ذکر نہیں کیا. باقی تو پھر ہر ایک الگ الگ آگے آئے گا نا. یہ بات ختم. ایک اور بات بیان کرتا ہے کہ یہ جو بیوع کے نام رکھے گئے ہیں یہ کس اعتبار سے نام رکھے گئے ہیں؟ یہ بیع صرف ہے، یہ بیع الخیار ہے، یعنی بیوع کے جو شرع میں نام وارد ہوئے ہیں ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس حوالے سے ضابطہ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہتے ہیں وَأَسْمَاءُ هَٰذِهِ الْبُيُوعِ. اب یہ جو اوپر ابن رشد رحمہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے نا 5 جمل کی اور 6 اجزاء کی، اس کے اندر اسماء والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ الجزء الاول کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم صرف انواع البیوع المطلقہ وہ بات ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دو باتیں ایک اضافی فائدے کے طور پر بیان کی. ایک تو یہ کہ نسیہ من الطرفین فلا یجوز باجماع، اور دوسری یہ بات وَأَسْمَاءُ هَٰذِهِ الْبُيُوعِ، ان بیوع کے جو اسماء ہیں بعض ایسے ہیں وہ نام رکھے گئے ہیں من قبل صفت العقد، عقد کی صفت کی وجہ سے. عقد کی صفت یعنی وہ جو عقد ہو رہا ہے نا اس کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس وجہ سے اس بیع کا نام بھی وہی پڑ گیا. مثال کے طور پر بیع المرابحہ، سمجھ رہی کہ نہیں، جس کے اندر جو ہے نا نفع کی شرح متعین ہوتی ہے. چونکہ اس میں نفع کی شرح متعین ہوتی ہے، جی بھئی یہ میں جتنے میں بھی لے کے آؤں لیکن میں نے اس سے آپ سے 10 روپے پرافٹ لینا ہے 1 کلو پیچھے. مجھے جتنے بھی ملے میں نے کلو کے پیچھے 10 روپے لینا ہے. تو وہ چونکہ اس میں نفع کی شرح متعین کر دی جاتی ہے ربح، تو اس وجہ سے پھر وہ جو معاملہ ہے اس کو پھر کیا کہہ دیتے، اگلا بھی کہتے ٹھیک ہے رضامند ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیع المرابحہ. یہ ایسے جیسے کہ آدمی کا آپ کہتے مجھے فلاں کمپنی کا موبائل چاہیے، دکاندار کہتے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈھونڈ کر دیتا ہوں، جتنے کا بھی ملا اس پر 1000 روپیہ میرا ہوگا. اصل میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں. یا اسی طرح جو ہے نا یہ ڈیلر حضرات سمجھ رہے کہ نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے جتنا آپ کا مکان ہے دکان ہے یہ میں آپ کو فروخت کروا دوں گا، سمجھ رہے کہ نہیں، لیکن جتنا فروخت ہوا اس پر اتنا پرسنٹ میرا ہوگا. بات سمجھ رہی کہ ربح سے، ربح کا بنا نفع. ہاں تو یہ کیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے منہا بعض ایسی ہیں ما یکون من قبل صفت العقد،
اس میں عقد ہی کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ پھر نام پڑ گیا. اور بعض کیا ہوتے ہیں حال العقد، عقد کی حالت کی وجہ سے، یعنی وہ عقد جس انداز کے اندر طے پایا ہے نا اس وجہ سے. جیسے مثلا بیع الخیار ہے، بیع الخیار کہ بیع کرتے ہوئے جناب اختیار دیا گیا بائع کو یا مشتری کو، یا ہر ایک کو اختیار ہے 3 دن کے لیے. تو 3 دن کے اندر بائع بھی سودا کینسل کر سکتا ہے، مشتری بھی سودا کینسل کر سکتا ہے. تو چونکہ اس معاملے کے اندر خیار والا مسئلہ تھا تو اس لیے پھر اس بیع کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ بیع الخیار پڑ گیا. ہاں، بیع کرتے ہوئے یہ شرط لگا دی گئی نا بائع نے یا مشتری نے خیار کی، دونوں نے ہر ایک کو حق خیار دیا ہے یا ایک نے دوسرے کو حق خیار دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے پھر بیع کا نام بیع الخیار پڑ گیا. ہاں، عقد کی حالت. اور بعض ایسے ہوتے ما یقود من قبل صفت العین المبیعتی، خود مبیع کی صفت کی وجہ سے، مبیع کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھ دیا جاتا ہے. وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے، کہتے دیکھو اذا کان مثلا اذا کانت عینا بعین، جب متعین کا متعین کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو نہیں خالی، یا پھر وہ جو ہے نا یہ تبادلہ جو ہوگا کس طرح ہوگا؟ ثمن کا مسمون کے ساتھ. مسمون جس چیز کی ثمن بنائی گئی ہے، سمجھے کہ نہیں، یعنی سامان، پیسہ ثمن ہو گیا. اور جس چیز کے لیے ہے، مثلا میں موبائل خریدنا چاہتا ہوں تو 50,000 روپیہ یہ ثمن ہے، اور وہ جو موبائل ہے وہ کیا ہے؟ مسمون ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یا کس کا ہوگا تبادلہ؟ ثمن کا مسمون کے ساتھ، یعنی ایک طرف سے آپ پیسے دیں گے فکس اور اس سے وہ متعین چیز آپ لیں گے ایک. یا پھر کیا ہوگا تبادلہ؟ ثمن کا ثمن کے ساتھ، جانبین سے کیا ہے؟ ثمن ہے. یا پھر کیا ہے؟ دونوں جانب سے کیا ہے؟ ثمن ہے، کرنسی ہے. جیسے ڈالر کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں ریال کے ساتھ، یا ریال کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں روپیہ کے ساتھ، سونے کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا سونے کے ساتھ، یا چاندی کا چاندی کے ساتھ. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو مختلف کرنسیوں کا بھی تو آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا. تو یا ثمن کا ثمن، کہتے اگر ثمن کا ثمن کے ساتھ ہے، اگر ثمن کا ثمن کے ساتھ ہے، یہ لف نشر غیر مرتب، لف نشر غیر مرتب، لف نشر مشوش بھی کہتے ہیں، لف نشر غیر مرتب کی، کیونکہ پہلے تو ذکر کیا نا ثمن کا مسمون کے ساتھ، تو تفصیل کے اندر فا تفصیل لیا تو یہاں پر اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا نا، لیکن الٹ کر دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لف نشر غیر مرتب یا پھر لف نشر مشوش. تو کہتے ہیں اگر تو ثمن کا ثمن کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے سمی یا صرفا، اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ صرف. ادھر دیکھیں، اس کو صرف پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس میں معنی ہوتا ہے آواز کا، اس میں معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز. صرف اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو اصل میں بیع صرف اس لیے کہا گیا کہ پہلے دور کے اندر جو ہے نا وہ کرنسی کیا ہوتی تھی؟ درہم دینار. تو درہم دینار یہ کیا ہوتے؟ کاغذ کی شکل میں تو نہیں، کیا ہوتے تھے؟ سکے کی شکل میں. تو سکے کی شکل میں جب ہوتے تھے تو پھر ان کو گنتے وقت، رکھتے وقت، اٹھاتے وقت کڑوں کڑوں آوازیں آتی رہتی تھی، 1 2 3. سکے پر جب سکہ گرے گا تو آواز نہیں آئے گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر اس وجہ سے وہ پھر اس کو کیا نام دے دے گیا؟ بیع الصرف. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ایسی چیز کی بیع جس کے تبادلے کے اندر، رکھنے میں، لینے کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس وقت کی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اب تو وہ کاغذ یا ڈیجیٹل کرنسی، اس میں تو یہ صرف والی بات. اچھا، ہر دری کھڑک دا.
اچھا کہتے ہیں فین کان سمن بسمن، اگر سمن کا سمن کے ساتھ تبادلہ ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ صرف. اور سمن کا مضمون کے ساتھ ہے. اب سمن کا مضمون کے ساتھ، مضمون تو کوئی ہو سکتے ہیں. آپ چینی خریدو، گنا خریدو، موبائل خریدو، کتاب خریدو، دعا خریدو، کوئی حد ہے اس کی؟ کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ بیع مطلقا، مطلق بیع. بیع آپ کو بتایا تھا با سے ہے، بس ادھر کیا ہے، ادھر باندھ دیتا ہے ادھر باندھ ایک باندھ دینا نہیں، دوسری باندھ ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس واسطے سپیشل سے نہیں نہ رکھا گیا، بلکہ کیا رکھ دیا گیا؟ مطلق بیع. ہے کیا ایسے پنجابی ہے نا، عربی والی ماں. ہاں سمی بیع مطلقا. اچھا کہتے تیسری صورت اسی طرح مضمون کا مضمون کے ساتھ. وہ مضمون کا مضمون کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ بارٹر سسٹم، جتے دو پتیسا، لیلن تو پتیسا، ہاں چھان ٹکڑا تو پتیسا، اڈیالی جتے تو پتیسا ہے. اور دیہاتوں میں نہیں ہوتا، وہ گندم کی سیزن میں وہ گندم دے کے جاتے دیتے دکاندار کو ہے، انہوں ٹانگریاں لے کے آتے تھے، میٹھی چیزیں لے کے آتے تھے. جن علاقوں میں کپاس ہوتی ہے وہ کپاس دیتے ہیں جناب، وہ مقابلے پیپسی لے کے آتے ہیں کئی بچے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ فلودہ کھا کے آتے ہیں. ہاں تو یہ کیا ہے؟ مضمون بھی مضمون. سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی دونوں جانب سے کیا ہو؟ عرض ہو. دونوں جانب سے کیا ہو؟ سامان ہو. سامان کو سامان کے ساتھ بیچتے تھے. اسی کہتے تھے پہلے بارٹر سسٹم. تو پہلے یہی ہوتا تھا آغاز میں، بارٹر سسٹم. انگلش بارٹر سسٹم ہوں تو جی تمہیں پتا ان مقابلے ایک اور بھی ہوتا ہے جہاں موجود ہے کرنسی والا، انہوں پتہ نہیں کی کہتے ہیں، ہے ایکسچینج. ہاں ہاں ایکسچینج. تو اصل میں ابتداء بارٹر سسٹم بھی تھا فطرتی طور پر. کیوں؟ ابتداء میں تو کرنسی کا کوئی تصور نہیں تھا. میرے پاس ایک چیز ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہے. اتفاق ایسا کہ آپ کے پاس جو چیز پڑے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں یار یہ دے دے، تو کہتا میں ایویں تیری دے دیا، تیرے کو جیڑی یہ چیز پہ اے تو مینوں دے دے. تو اس طرح تبادلہ ہو گیا، آپ کی بھی ضرورت پوری ہوگی اور میری بھی ضرورت پوری ہو گئی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ پتیسا کھان نو دل کر رہے تھے، جیب وچ پیسہ کوئی نہیں. سمجھ رہی کہ پھر کی گھر چ ٹکڑے شکڑے لب لب کے پرانی لیلن دی جتی شتی لب لب کے ہے. کس کا؟ ہاں لیلن تو پتہ بارٹر سسٹم ہے. یہ فطرتی اصل سسٹم ہی سی پہلے ہے. ہاں چل. تو کہتے ہیں اسی طرح مضمون کا مضمون کے ساتھ بھی ان شرائط پر اسی طرح. کیا مطلب اسی طرح؟ یعنی اس کو بھی بیع مطلق کہتے ہیں. انہیں وچ ہی وہی گل ہے، انہیں وچ بھی وہی گل ہے. ہاں ہاں انہیں جتی دیتی، انہیں پتیسا دیتا. سمجھ رہی ہے کہ اج کل کئی تیز ہے وہ پتیسے نے جتی چوک کے انہوں دے کے پتیسے لے ہے. ہاں انہوں نے بھی دے دیتا. ادھر کہتے ہیں ایک بابا ساری گروپ گیا کتنے جڑا نا کسی مولوی صاحب کو ہے، تو مولوی صاحب کی جیب اگے خالی ہے سی، تو بندے بھی واہ سارے ہے سی جناب. انہیں بیٹھے کے بٹھایا بٹھویا انہوں نے، تو بعد کڑھائی چھڑے منگوائی کھوائی. وہ کہ واہ جی واہ آئے تو مولوی صاحب نے بڑا مزہ کرا دیا، تو بڑا شکریہ جی، بڑا تھینک یو بڑا سارا تھینک. وہ کہ نہیں جی نہیں، یہ تو آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. او نہیں جی نہیں، تھوڑی سی بڑی خدمت کی. تو نہیں جی نہیں، شرمندہ نہ کریں، یہ تو آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. وہ جدو باہر نکلے جتی ایک بھی نہ ہو کہ جتی کتنے، اور میں کہتے ہیں یہ تو جوتے کا صدقہ ہے.
یہ اپنے جوتے کا صدقہ تسی کھانا ہے، تسی ایویں میرا شکر ادا کیتی جاتے ہیں کہ یہ تو کئی آتے رہتے جاتے رہتے چل کہتا ہے اسی طرح مسمون کا مسمون کے ساتھ تبادلہ ان شرائط پر جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا تو وہ بھی مطلق بائع ہے. اور اگر ہے عین بھی ذمہ، اور اگر کیا ہے عین تبادلہ کس کا ہے؟ متعین کا کس کے ساتھ؟ ذمہ کے ساتھ. سمجھ، اس کو سلم کہتے ہیں. کیوں سلم کا معنی کیا ہے؟ سپردگی. میں نے آپ کو نقد پیسے سپرد کر دیے اور میں انتظار کر رہا ہوں گندم کی سپردگی کا 6 ماہ بعد. ای انتظر بتسلیم ہی، تو بات سمجھی، چونکہ اس میں جانبین کی جانب سے سپردگی ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، ایک جانب سے سپردگی نقد ہے اور ایک جانب سے کیا ہے؟ ادھار ہے. اور اگر خیار کی شکل میں ہو تو اس کا نام بیع خیار ہوگا، اور اگر مرابحہ کی شکل میں ہو تو اس کا نام مرابحہ ہوگا، اور اگر مزایدہ کی شکل میں ہو، مزایدہ ہو بولی، سمجھے کہ بولی لگائی جائے 51 52 53، سمجھے کہ نہیں؟ تو بولی عبداللہ کہہ رہے کہ میں نے 50 ہی دے دے. انہوں نے کہا دماغ تیرا ٹھیک ہے، ابھی تو بولی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو اڑے 50 نال ہے، ابھی بولی لگڑ دے ودڑ دے. ہاں 101 102 103 121 122 123 150 150 ہاں جی. اور کوئی جب ہر پاس چپ ہو گیا ہوں چوک 150 گئے، اور جنہیں آخری بولی لائی ہوئے گی چالے لے جا. تو اس میں چونکہ کیا ہوتی ہے؟ زائد، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اضافہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے پھر اس کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ مزایدہ. ہے ہاں ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں کی تسیو ٹاٹ والا. پیسے اتنے لیتے جتنے چیز کے ہوتے ہیں یا زیادہ؟ زیادہ تو لینا